مہاجرین، تارکین وطن اور غریب گھرانوں کے بچوں کے ایسے مخصوص چیلنجز کیا ہوتے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے کھیلوں کے پروگرامز ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اسی بارے میں کچھ دلچسپ رپورٹس لے کر آئی ہیں صبا شاہ خان۔ تو صبا، یہ بتائیے گا کس طرح سے یہ پروگرامز بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں، کیوں ضرورت ہے ان کی؟ جی سارا، تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق تارکین وطن، مہاجرین اور اس قسم کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں امریکہ میں تحقیق بتاتی ہے کہ آمدنی والے یعنی کم آمدنی والے گھرانوں کے بچے موٹاپے کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ ان اور دیگر مسائل کی وجہ سے ان بچوں کو معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو لاحق چیلنجز اور ان کا حل جاننے کے لیے میں نے ورجینیا کے جارج میسن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف امیگریشن ریسرچ کے ڈائریکٹر اور سوشل سائنٹسٹ جیمز وٹی سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Not feel comfortable the way their family lives. ان بچوں کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں۔ مثلاً شاید وہ اس لیے اپنے اسکول کے دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے جھجکتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کا رہن سہن دوسروں سے مختلف یا کمتر ہے، لیکن کلاس روم، سپورٹس کلب یا گھر سے باہر انہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر چمکنے کا موقع ملتا ہے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ساکر پلیئر ہو، کوئی پینٹ اچھا کرتا ہو اور شاید کوئی موسیقی میں اچھا ہو۔ تو میرے خیال میں ایسی چیزیں جن کے لیے پرفیکٹ انگریزی بولنا یا امریکن کلچر کا جاننا ضروری نہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں جب انہیں موقع دیا جاتا ہے تو اپنی صلاحیت اور ہنر کے مطابق پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ان کی خود اعتمادی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے۔